سچائی اختیار کر، تیرا کاروبار نہیں چل رہا، زبان دی سچائی اختیار کر، تو معاملات دے اندر جکڑے ہیں، زبان دی سچائی اختیار کر، تیرا قرضہ نہیں اتر رہا، ٹھیے بدلن نال، کاروبار بدلن نال، دکانہ بدلن نال، فیکٹریاں بدلن نال رزق نہیں آمدا، رزق لینا چاہنا ہے، تیری دکان نہیں چل رہی، تیرا ٹھیا کاروبار نہیں چل رہا، سچائی اختیار کر، رب تینو رزق بھی عطا کرے گا، تیرے اعمال دی اصلاح بھی کرے گا۔ قرآن نے گارنٹی دیتی، اللہ نے ضمانت نازل فرمائی ہے، جو سچ اختیار کرے اللہ او دے بگڑے کم سنوارے گا، اللہ او دے اعمال دی اصلاح کرے گا۔ ایک امام نے، امام ربیع بن حراش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے تابعی گزرے نے، اور وقت دا گورنر حجاج بن یوسف، حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم، فاسق اور فاجر گورنر گزرے ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فخر سرگودہ، مقرر شری بیان، فاضل نوجوان، مقرر بباک حضرت مولانا حافظ عبدالوحید فاروقی صاحب آپ سرگودہ، ان کے خطاب سے قبل بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، علماء اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عبدالوحید فاروقی صاحب آپ سرگودہ۔ ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے، درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، امام اعظم، پوری امت قائد اعظم، میرے اور تہاڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما سن، ایک شخص نے نبی علیہ السلام تو سوال کیتا، ای المسلمین خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے نبی علیہ السلام، مسلمانہ دے وچوں بہترین مسلمان کیڑا ہے؟ سوال تے غور کیجئے، اے اللہ دے نبی علیہ السلام، مسلمانہ دے وچوں بہترین مسلمان کیڑا ہے؟ مسلمانہ دے وچوں اعلیٰ ترین، افضل ترین، عمدہ ترین، بہترین مسلمان کیڑا ہے؟ اللہ پاک نے جتنی مخلوقات پیدا کی تھیا نے، ساری مخلوقات دے وچوں بہترین مخلوق کیڑی؟ بولو ذرا، انسان۔ ساری مخلوقات دے وچوں افضل ترین، اعلیٰ ترین انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ فرماندے نے اسی بنی آدم نو عزت عطا کی تھی، احترام عطا کیتا ہے، مقام اور شان عطا کی تھی۔ ساری مخلوقات دے وچوں بہترین انسان، سارے انسان بہترین نہیں، یہودی بھی انسان نے، عیسائی بھی انسان نے، سکھ بھی انسان نے، ہندو اور مجوسی بھی انسان نے، لیکن بہترین نہیں۔ انسانہ دے وچوں بہترین وہ ہے جنہیں کلمہ پڑھے ہے اور مسلمان ہے۔ ساری مخلوقات دے وچوں بہترین کون ہے؟ بولو ذرا، گل سمجھ آ رہی؟ بولی سمجھ آ رہی؟ بس میں نے تو انجی لگتا ہے میری شاید بولی تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی،
ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਾਜ਼ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਕਿਹੜੀ? ਇਨਸਾਨ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ। صحابی رسول دا سوال اس تو بھی اگے، ایُّ المسلمین خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے نبی جی مسلمانہ دے وچوں بہترین کیڑا ہے؟ ہن آپ دے جواب تے غور کرنا۔ نبی پاک فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمانہ دے وچوں بہترین او مسلمان ہے جدی زبان تو اور ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ایسا بندہ جدی زبان تو اور ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، ایسے بندے نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے۔ ایسے انسان نو، ایسے مسلمان نو نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے ایمان تے غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جڑی یہ زبان ہے نا، زبان یہ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان اللہ پاک دی بہت بڑی، بولو ذرا، جنہاں نو اللہ نے زبان دیتی او تے بولو نا، زبان اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا دے جتنے ذائقے نے یہ اللہ نے زبان نال جوڑ دیتے ہیں۔ دنیا دا ہر ذائقہ زبان نال جڑے ہے۔ اے چیز مٹھی ہے، اے چیز کڑوی ہے، اے چیز نمکین ہے، اے چیز کھٹی ہے، اے چیز پھکی ہے، یہ کنے دسے ہے؟ زبان نے دسے ہے۔ ہاتھ بھی اللہ دی نعمت نے، پیر بھی اللہ دی نعمت نے، کان بھی اللہ دی نعمت نے، اکھاں بھی اللہ دی نعمت نے۔ پیر تینوں لے کے چل کے کھانے وال جا سکدے، ذائقہ دس سکدے نہیں۔ اکھاں تیریاں کھانا دیکھ سکدیاں، ذائقہ دس سکدیاں نہیں۔ کان سن سکدے اج کی پکیا ہے، کٹا پکیا ہے، بکرا پکیا ہے، چکن پکیا ہے، صرف کان سن سکدے، ذائقہ دس سکدے نہیں۔ اے جڑے تیرے ہاتھ نے یہ روٹی نو توڑ کے، کھانے نو توڑ کے لقمہ تیرے منہ وچ ڈال سکدے، ذائقہ تینوں دس سکدے نہیں۔ ذائقہ صرف زبان دسے گی۔ یہ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسا اللہ پاک نے انسان دے اندر تھرمامیٹر فٹ کیتا ہے جڑا سیکنڈاں دے اندر نتیجہ دیندا ہے۔ سیکنڈاں دے اندر، منٹاں دی تے گل ہی کوئی نہیں نا۔ جو کوئی چیز تسی اپنی زبان نال لگاؤ گے نا، فوراً یہ تانوں ذائقہ محسوس کروائے گی، یہ نتیجہ تھوڑے سامنے آئے گا۔ حضرات محترم، زبان اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اکثر کیا کرنا، اگر کسی بندے دی زبان دے وچوں صرف اللہ پاک چکھڑ دی حس ختم کر دے، بندہ نمکین کھائے، میٹھا کھائے، پھکا کھائے، کڑوا کھائے، انہوں محسوس ہی نہ ہوئے، اس بندے دی زندگی بے مزہ ہو جائے۔ زندگی دی ساریاں شرینیاں اس زبان دے نال جڑیاں، اس زندگی دی ساریاں رونقاں اور زندگی دے سارے ذائقے، یہ ٹیسٹ اس زبان دے نال جڑن۔ اس واسطے زبان اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنی بڑی یہ نعمت ہے نا، اس زبان دا حساب بھی اتنا سخت ہے۔ جتنی بڑی یہ نعمت ہے، یہ دا حساب و کتاب بھی اتنا سخت ہے۔ آئیے ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، اللہ پاک نے زبان دے متعلق قرآن مجید اندر کی فرمایا ہے، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کیجئے۔ اللہ فرماندے نے ما یلفظ من قول، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ پھر کہہ دو، بچے بچے بول دیں تو آنو بھی تھے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی تھی نا، ذرا ایک باری کہو نا محبت نال سبحان اللہ۔ آواز سادی رہن دے بعد جتھے پہلے ایسی۔ اللہ فرماندے نے ما یلفظ من قول، توجہ میری طرف کرنا، ما یلفظ من قول، لفظ یلفظ دمانا علماء کرام تشریف فرمانے پوچھئے، سوال کیجئے، لفظ یلفظ دمانا کی بندا ہے؟
لفظ یلفظ دا معنی ہے گرا دینا، سٹ دینا، پھینک دینا۔ اللہ فرماندے نے ما یلفظ من قول، اے میرے بندے تیری زبان دے وچوں جو لفظ نکلدا ہے اس زمین تے گرن تو پہلے، زمین تے آن تو پہلے، لدیہ رقیب عتید، تیرے کندیاں دے اوپر دو مستعد تیار ہوشیار فرشتے موجود نے جڑے فوراً اس لفظ نو لکھ لیندن، فوراً اس لفظ نو محفوظ کر لیندن، نوٹ کر لیندن۔ قیامت والے دن بندے دے سامنے اللہ پاک زبان دا ایک ایک لفظ لے کر کے آن گے۔ قیامت والے دن بندے دے سامنے ایک ایک لفظ پیش کیتا جائے گا، ایک ایک لفظ دا وزن ہوئے گا، ایک ایک لفظ دا حساب ہوئے گا۔ زبان دے قول اللہ پاک بندے دے سامنے لے کر کے آن گے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرمایا میرے بندے تیرے کندیاں دے اوپر کرامن کاتبین موجود نے، دو فرشتے تیرے کندیاں دے اوپر موجود نے، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تو کرنا ہے یہ جان دینے، جو تو بولنا ہے یہ جان دینے، جو تو کہنا ہے یہ جان دینے۔ فرشتے تیرا ایک ایک لفظ نوٹ کر رہے ہیں، تیرا ایک ایک جملہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین بندے دے نال موجود نے، بندہ مجلس اندر ہے فرشتے تاوی نال نے، بندہ محفل اندر ہے فرشتے کندیاں دے اوپر موجود نے، بندہ بازار اندر ہے، گلی اندر ہے، گھر اندر ہے، محلے اندر ہے، الگ تلگ کسی جناب جگہ تے بیٹھے فرشتے انسان دے نال نے، بندہ جنگل دا رخ کر لے، جنگل بیابان اور تنہائی اندر چلا جائے فرشتے پھر بھی بندے دے نال نے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تیری زبان دا ایک ایک جملہ نوٹ کر رہے ہیں، تیری زبان دا ایک ایک بول اور قول لکھ رہے ہیں۔ قیامت والے دن تیرے سامنے ایک ایک بول آئے گا۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری اندر باب قائم کیتا ہے، صحیح البخاری دی آخری حدیث باب قائم کیتا ہے کہ قیامت والے دن بندے دے روزے تلن گے، قیامت والے دن بندے دیا نمازاں تلن گیاں، قیامت والے دن بندے دے صدقے دا وزن ہوئے گا، قیامت والے دن اللہ ترازو لگا کر کے اعمال نو تولن گے، قیامت والے دن بندے دے اعمال تلن گے، نمازاں تلن گیاں، استغفار تلے گا، دعا نو تولیا جائے گا، صدقے نو تولیا جائے گا، زکاة و خیرات تلے گی، قیامت والے دن نمازاں حج تلیں گے، ایک ایک عمل اللہ تولن گے۔ امام بخاری نے نال باب دے جناب اس بات نو جوڑے ہے کہ قیامت والے دن بندے دی زبان چو نکلن والا ایک ایک جملہ اس دا وزن ہوئے گا، ایک ایک جملے نو اللہ تولن گے، ایک ایک جملے دا وزن کیتا جائے گا، ایک ایک جملہ اللہ دے ترازو اندر رکھیا جائے گا۔ پھر دلیل دے طور تے امام بخاری حدیث لائے، اس حدیث تے غور کرنا، میرے اور توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے ایسے نے، کلمتان دو کلمے ایسے نے، حبیبتان الی الرحمن، یہ اللہ پاک نو بڑے پیارے لگ دین، بڑے پسندیدہ کلمات اللہ نو پیارے لگ دین، اللہ دے پسندیدہ کلمات نے۔ خفیفتان علی اللسان، کہن دے اعتبار دے نال زبان تے انتہائی ہلکے نے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو اندر اے دو کلمے بڑے بھاری نے۔ اے دو کلمے کیڑے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ذرا پڑھو خا میرے نال، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر میں اس طرف چلا جاواں کہ ان کلمات دی فضیلت کیا ہے، پڑھیے سنن ابی داؤد، یہ دو کلمے جڑے نے زمین و آسمان دا خلا نیکیاں دے نال بھر دیندے نے، یہ دو کلمے رب دے ترازو نو نیکیاں دے نال بھر دیندے نے۔
پوری دنیا نو اللہ رب العزت رزق اور روزی ہر مخلوق تک روزی انہاں دو کلمیاں دے ذریعے پہنچ رہی ہے. جو کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی، اس کلمے دے ذریعے اللہ پتھراں دے اندر کیڑیاں تک رزق پہنچاندا ہے. اللہ تحت الثرا دے اندر مخلوقات نو رزق دیندا ہے. اس تسبیح دی وجہ تو دیندا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو رب نے حکم دیتا ہے اس پتھر تے سوٹا مارو. موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا مارے ہے، پتھر دو ٹکڑے ہویا ہے تے درمیان دے وچوں ایک کیڑا نکلے ہے، اور اس کیڑے دے منہ دے اندر سبز رنگ دا پتہ ہے. یہ روزی کھا رہے ہے تے کیڑے دی زبان تے کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. کیڑا پکار رہے ہے پتھر اندر. جی تیری روزی تنگ ہے نا، رزق تنگ ہے، معاملات گڑبڑ نے، پھر اس تسبیح نو پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری دسنا چاہتے ہیں یہ دو کلمے ترازو اندر بڑے بھاری اور وزنی نے. انہاں دا اللہ رب العزت قیامت الدن وزن کرنگے، اور ایک ایک جملہ زبان دا تلے گا، ایک ایک قول زبان دا تلے گا. اس زبان نو نارمل نہ سمجھ. آج نوجوان اس زبان دی وجہ تو تباہی دے دہانے تے پہنچ چکے ہے. آج باپ دا ادب نہیں، زبان دے گڑبڑیشن دی وجہ تو، زبان خراب ہون دی وجہ تو، ماں دا احترام نہیں، گندی زبان دی وجہ تو آج چھوٹے اور بڑے دے اندر کوئی فرق نہیں. زبان دے جناب خرابی دی وجہ تو اس زبان نو سنبھال لیجئے. اس زبان کوئی عام نعمت نہیں، یہ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے. زبان دا ایک جملہ، صرف ایک جملہ زبان دا بندے دی جہنم دا ذریعہ بن جاندہ ہے، بندے دی ہلاکت دا سبب بن جاندہ ہے. ساری زندگی دیاں نیکیاں تے پانی پھر جاندہ ہے. ساری زندگی دی تہجد، ساری زندگی دے نوافل، ساری زندگی دے قیام و رکوع اور سجدے، ساری زندگی دا استغفار، اللہ کی قسم بندے کے کام نہیں آئے گا اگر بندے دی زبان درست نہیں ہے. زبان بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے. ایک جملہ زبان دا، ایک جملہ کوئی 6 مہینے دے بول نہیں، کوئی سال دے بول نہیں، ہفتے دے بول نہیں، صرف ایک جملہ زبان جو ایک جملہ نکالے ہے، بندہ نیکیاں کر کر کے جنت دے کنارے پہنچ چکے ہیں. اس دے درمیان اور جنت دے درمیان ایک بلش دا فاصلہ ہے. ایک آدھ نیکی کرے گا، رب اس نو جنت دا حقدار بنا دے گا. ادھی زبان دے وچوں ایسا جملہ نکلدا ہے اللہ جنت دے کنارے تو اٹھا کے جہنم دے گڑیاں سٹ دیندے نے. ایک جملے دی وجہ تو زبان دا ایک جملہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمت من سخط اللہ لا یلقی بہا بالا. بندہ اپنی زبان دے وچوں ایک کلمہ نکالدا ہے، کلام کردا ہے، ایک جملہ اپنی زبان چوں نکالدا ہے. ان العبد لیتکلم بکلمت، ایک کلمہ نکالدا ہے، ایک جملہ نکالدا ہے تے او جملہ بڑا بھاری ہوندا ہے، بڑا وزنی ہوندا ہے، بڑا ہیوی ہوندا ہے، بڑا ہی ثقیل اور بوجھل ہوندا ہے. لیکن بندہ اس جملے دی پرواہ نہیں کردا. بندہ اس جملے نو بھاری، ہیوی، ثقیل، بوجھل، وزنی نہیں سمجھدا. لا یلقی بہا بالا، فرمایا اس ایک جملے دی وجہ تو یہوی بہا الی النار، اللہ بندے نو جہنم دے اندر سٹ دین دن صرف ایک جملے دی وجہ تو. ایک حدیث اندر فرمایا یہوی بہا 70 خریفہ، 70 سال تھلے گڑے اندر بندہ زبان دے ایک جملے دی وجہ تو جہنم دے گڑے اندر 70 سال نیچے چلا جاندہ ہے صرف زبان دے ایک جملے دی وجہ تو. پھر نبی علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی تھی، یہ حدیث صحیح مسلم اندر ہے، اس دا کچھ حصہ مسند احمد اندر ہے. میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتاں دے اندر 2 بھائی سن. پہلی امتاں دے اندر کنے بھائی سن؟ 2 سکے بھائی، ایک گھر اندر رہندن، ایک مکان اچ رہندن.
ایک بھائی نیک ہے دوجا بھائی برا ہے ایک دی زندگی اللہ دی عبادت اندر قیام اندر رکوع اندر سجدے اندر اللہ نو راضی کردیاں زندگی گزار رہے ہے دوجے دی زندگی چوری اندر شراب اندر بدکاری اندر گناہ اندر ایدی زندگی اللہ دی نافرمانی اندر گزر رہی ہے اکو گھر اندر دو بھائی رہندے نے دو منزلہ مکان ہے اتے نیک بندہ رہندا ہے تھلے برا بندہ رہندا ہے اتے نیک بھائی رہندا ہے تھلے برا بھائی رہندا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے آندیاں جاندیاں اے نیک بندہ اپنے بھائی نو سمجھاندا رہندا ہے انہوں واز کردہ ہے ان نصیحت کردہ ہے ادھی خیرخائی کردہ ہے انہوں سمجھاندہ رہندہ ہے یار گناہ تو بچیا کر اللہ دی نافرمانی نہ کیتا کر یہ سمجھاندہ رہندہ ہے واز و نصیحت کردہ رہندہ ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک دن انجدہ آیا ہے یہ جڑا برا بندہ ہے انہوں کوئی ضرورت پیش آ گئی کوئی کم پیش آ گیا بھائی نل کوئی کم پہ گیا ہے یہ اتے چڑھے ہے دوجی منزل تھے اگے نے جا کے دیکھے ہے جڑا نیک بندہ ہے نیک بھائی جڑا ہے اللہ دا ولی بندہ جڑا ہے یہ نماز پڑھ رہے ہے نماز دی حالت اندر ہے نماز شروع کی تھی قیام اندر کھڑا ہے یہ سیڈ تے ہو کے بہ گیا ہے تھوڑی دیر انتظار کردہ ہے سلام پھیرے گا میں اپنا کم ضرورت پیش کروں گا تھوڑی دیر تو بعد نا یہ ذہن وچ خیال آیا ہے انہیں ہونے سلام پھیرنا تے انہیں مینوں واز شروع کر دینا مینوں سمجھان لگ جانا مینوں نصیحت شروع کر دے گا یہ ذہن وچ خیال آیا ہے ایک برا بندہ اٹھے ہے پچھوں دی آیا ہے ادھر میری طرف دیکھو این کر کے بندہ کھڑا ہے نا پچھوں آ کے ہاتھ پایا ہے ادھی گردن دے وچوں اس نو زور نال پکڑ کے زمین تے گرا دیتا ہے تے ایدی گردن دے اتے اپنا پیر رکھ لیا ہے تے ہاتھے دے دونوں مضبوطی نال پکڑ لین تے آندہ ہے آج میں تینوں چھڑنا نہیں ایتھے تینوں مار دینا ہے آج میں تینوں زندہ نہیں چھوڑ دا یہ بندہ تلے تڑپن لگ گیا آندہ یار میرا قصور کی ہے میرے بھائی میں نو کیوں مارنا چاہنا ہے میں کیوں قتل کرنا چاہنا ہے میرا قصور کی ہے میری غلطی کی ہے یہ برا بندہ آندہ ہے جدوں ہی تو واز کرنا ہے میں واز کرنا ہے میں نصیحت کرنا ہے تین اور بندہ کو نہیں لبدا جدوں ہی تو واز و نصیحت کرنا ہے میں کرنا ہے آج میں تینوں زندہ نہیں چھڑنا آج ایتھے تینوں مار دینا ہے نہ تو رہے گا نہ تیری نصیحت رہے گی اس بندے نے جدوں دیکھے آئے بندہ تے میں چھوڑ دا نہیں مارن دے پورے پروگرام چھے آندہ یار میں چھوڑ دے آندہ ایک صورت چھوڑ سکنا ماں میرے نال وعدہ کر آج تو بعد تو میں نو واز نہیں کرے گا نصیحت نہیں کرے گا میں نیکی کراں گناہ کراں جو مرضی کراں میں جانا میرا رب جانے میرے اعمال جانا تو کچھ نہیں کہے گا اس بندے نے وعدہ کر لیا ہے میں تینوں آج تو بعد واز نہیں کراں گا نصیحت نہیں کراں گا میں نو چھوڑ دے اس نے چھوڑ دیتا ہے نیک بندہ نا اتے کھڑا ہویا ادھر میری طرف دیکھو تو کھڑا ہویا ہے نا اپنے بھائی نو پتہ کی آندہ ہے زبان کھولی ایک جملہ نکالے ہے اس جملے تے غور کرنا جملہ کی بولے ہے آندہ ہے اللہ دی قسم ہے اللہ پاک تینوں معاف نہیں کرنگے اللہ دی قسم اللہ تینوں معاف نہیں کرنگے تینوں ہدایت نہیں دینگے تین نماز دا حیا نہیں تین دین دا حیا نہیں تین شریعت دا حیا نہیں تین سجد قیام اور رکوع دا حیا نہیں تو نماز دا حیا نہیں کی تھا اللہ دی قسم رب تینوں ہدایت نہیں دے گا معاف نہیں کرے گا ایک جملہ زبان چو نکال دیتا ہے اللہ نو ایک جملہ پسند نہیں آیا رب نو ایک جملہ اچھا نہیں لگیا اللہ اس جملے تے ناراض ہو جائے یہ دونوں بھائی سیڑھیاں تو نیچے اتر رہے ہیں اتلے دا پاؤں پھسلے ہے تھلویں دے اوپر گرے ہے دونوں فوت ہو گئے دونوں بھائیاں نو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے فقال للمذنب گنہگار نو اللہ پاک فرماندے نے جا میرے بندے میں تینوں اپنی رحمت نال معاف کر دیتا ہے جا میری جنت اندر چلا جا تے جنہیں ساری زندگی سجدیاں چ گزاری ہے جنہیں ساری زندگی قیام رکوع اندر گزاری ہے جنہیں ساری زندگی عبادت اندر گزاری ہے وہ لوگوں جدی زندگی دی آخری نماز ہے جدی زندگی دا آخری عمل نماز ہے جدی زندگی دا آخری عمل اللہ دی بندگی ہے جدی زندگی دا آخری عمل اللہ دے سامنے قیام رکوع تے سجدہ ہے جدی زندگی دا آخری عمل اللہ دی بندگی تے نماز ہے انہوں اللہ پاک نے چک کے جہنم میں سٹ دیتا ہے زبان دے ایک جملے دی وجہ تو
انہوں کوئی بڑے چوڑے لمبے چوڑے گناہ نہیں کی تھے، صرف ایک جملہ نکالے ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ زبان نو سنبھال کے رکھ، ادھی حفاظت کر۔ اس زبان تے اللہ پاک نے بڑیاں نعمتاں جوڑیاں نے، اس تیری زبان دے نال اللہ نے انہوں انعام قرار دیتا ہے، یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ ادھا ایک ایک جملہ وزن ہوئے گا، ایک ایک قول دا وزن ہوئے گا، ایک ایک بول دا وزن ہوئے گا تیرے سامنے۔ ایک ایک جملہ، ایک صحابی نا نبی علیہ السلام دے کول آیا، اندر اللہ دے رسول میرے چند غلام نے، میرا تے میرے غلامہ دا جھگڑا رہندا ہے، وہ میرے خلاف بول دیں، میں انہوں دا جواب دینا، اور کئی سالہ تو انجی کم چل رہا ہے، وہ بھی بول رہے ہیں، میں بھی بول رہا، وہ بھی زبان استعمال کر دیں، میں بھی زبان استعمال کرنا۔ اے اللہ دے نبی، میرا اور انہوں دا حساب کیویں ہوئے گا؟ فرمایا میرے صحابی، اللہ قیامت والے دن ترازو لگان گے، اس ترازو دے دو پلڑے ہون گے، ایک پلڑے اندر تیرے غلامہ دا بولنا رکھیا جائے گا، دوسرے پلڑے اندر تیرا بولنا رکھیا جائے گا۔ اگر تیرا بولنا زیادہ نکلیا حساب تو بھریں گا، اگر تیرے غلامہ دا بولنا زیادہ نکلیا حساب او بھرن گے۔ یہ حدیث کی ثابت کر دی، زبان دا ایک ایک جملہ۔ اسی کی آنے مولوی جی تسی تے مسیح تڑو نا، مسیح تڑ تو ہنو کی پتہ دنیا داری دا، ایتھے ایٹ دا جواب پتھر نہ دئیے تے پرلے بندے نو سمجھ بھی نہیں آن دی نا، انہیں بھی تو کوئی دسنا ہے میں کچھ ہے وہاں۔ زبان دے وچو بولنا بڑا آسان ہے، حساب بڑا مشکل ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اپنی زبان نو سنبھال لیجئے، حفاظت کر لیجئے، کیونکہ اے جڑی زبان ہے نا، اس زبان دے نال تیرا دین جڑے ہے، اس زبان نال تیرا ایمان جڑے ہے، اس زبان نال تیرا اسلام جڑے ہے۔ جس زبان ٹھیک ہے تے بندے دا ایمان، بولو ذرا، تسی تے ٹھیک زبان والے بیٹھے ہو نا، تو اڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، پریشان کس تو پھر بول دے کیوں نہیں؟ جس زبان ٹھیک ہے تے بندے دا ایمان ٹھیک ہے، یہ زبان ٹھیک نہیں تے بندے دا ایمان بھی ٹھیک۔ سرگودے تو آن والا مہمان پیغام دینا چاہتا ہے، اپنی زبان تے غور کر، اپنی زبان دی حفاظت کر، اپنی زبان دے معاملے نو سنجیدہ لے، اپنی زبان تے کنٹرول کر۔ جس زبان ٹھیک ہے تے ایمان ٹھیک ہے، جس زبان ٹھیک نہیں تے ایمان ٹھیک نہیں۔ دلیل چاہنا ہے تے حدیث تے غور کر۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لا یستقیم ایمان عبد، اس وقت تک کسی بندے دا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کسی بندے دا ایمان درست نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کسی بندے دا ایمان سالم اور صحیح نہیں ہو سکتا، حتی یستقیم قلبہ، حتی کہ بندے دا دل ٹھیک ہو جائے، ولا یستقیم قلبہ، اس وقت تک کسی بندے دا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا، حتیٰ یستقیم لسانہ، حتیٰ کہ بندے دی زبان ٹھیک ہو جائے۔ اس واسطے میرے دعوے تے غور کر، جے زبان ٹھیک ہے تے دل ٹھیک ہے، جے دل ٹھیک ہے پھر ایمان ٹھیک ہے۔ پھر میرے دعوے تے غور کر، جے زبان ٹھیک ہے ایمان ٹھیک ہے، جے زبان ٹھیک نہیں ایمان ٹھیک نہیں۔ آج اگر تیرا دل قرآن پڑھن نو نہیں کردا، اپنی زبان تے غور کر۔ آج اگر تیرا دل سچ بولن نو نہیں کردا، اپنی زبان تے غور کر۔ آج اگر تیرا دل مسجد وال آن نو نہیں کردا، اپنی زبان تے غور کر۔ تیرے کل وقت بھی ہے، تیرے کل جوانی بھی ہے، تیرے کل صحت بھی ہے، لیکن تینو توفیق نہیں مل رہی، اپنی زبان تے غور کر۔ آج اگر تیرا دل مال دے باوجود، پیسے دے باوجود صدقہ کرن نو نہیں کردا، پھر اپنی زبان تے غور کر۔ اگر تیرے تے جناب دنیا دا ظلم اثر نہیں کردا، پھر اپنی زبان تے غور کر۔ اگر کٹے پھٹے لاشے تیرے تے اثر نہیں کر دے، پھر اپنی زبان تے غور کر۔ اگر اٹھدیاں میتاں تیرے دل نو نرم نہیں کر دیاں، پھر اپنے زبان تے غور کر۔ جے کشمیر دے مظلوم تینو نظر نہیں آندے، فلسطین
فلسطین دے برما دے مظلوم تینوں نظر نہیں آندے، تیرے اے مظلوم تیرے دل تے اثر نہیں کر دے، تیرے دل نو انہاں دیاں سسکیاں جناب نرم نہیں کر دیاں، پھر اپنی زبان تے غور کر، جے تیرا دل سخت ہو چکے ہے اپنی زبان تے غور کر، کیونکہ جے زبان ٹھیک ہے تے ایمان ٹھیک ہے، جے زبان ٹھیک نہیں تے ایمان بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نیکیاں بعد اچھنے، پہلے زبان دی درستگی، اعمال بعد اچھنے، تہجداں بعد اچھنے۔ ساری رات تہجد پڑھدا ہے تے محلے والے دی زبان تو تنگ نے، ایسی تہجد دی رب نو کوئی ضرورت نہیں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دی محفل لگی ہوئی، مجلس لگی ہوئی تے نیک بندیاں دا ذکر ہو رہا ہے۔ کدا ذکر ہو رہا ہے؟ نبی پاک دی محفل تے نیکاں دا ہی ذکر ہونا ہے نا۔ آپ دی مجلس اندر نیک بندیاں دا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر کر دیاں محفل دے اندر ایک عورت دا ذکر آ گیا ہے۔ ماما بہنہ بیٹیاں بھی تشریف فرمانے، میں پیغام دینا چاہنا، بڑی توجہ فرمانا، انتہائی اختصار دے نال جڑی گل میں سمجھانا چاہنا ماں۔ نبی علیہ السلام دی مجلس ایک عورت دا ذکر کیتا گیا ہے۔ صحابی آندے نے اللہ دے رسول فلاں جڑی عورت ہے بڑی تہجد گزارے، فلاں جڑی بی بی ہے بڑے رات نو نفل پڑھ دیئے۔ ایک صحابی آندہ محبوبہ میری دیوارو دنال سانجی ہے، ساری رات نفل رہندی، ساری رات قیام کردی رہندی، ساری رات رکوع تے سجدے اندر گزار دیئے۔ اللہ دے نبی جی ساری رات او دے کرو رون دی آواز آندی رہندی، بڑے نفل پڑھ دی، بڑا قرآن پڑھ دی، بڑا استغفار کر دی، بڑی تلاوت کر دی ہے۔ ایک دوجہ صحابی بولے محبوبہ یہ تے روزے بڑے رکھ دیئے، جدوں بھی ساڑھے گھرے عورت آئیے انہوں کھان واسطے کوئی چیز دیتی ہے، یا کو جواب چاندی انی سائمون، میں تے روزہ رکھے ہویا نفلی روزہ، بڑی کسرت نال روزے رکھ دیئے۔ ایک تیسرا صحابی آندہ محبوبہ اے تے سخاوت بڑی عورت کر دیئے، اے دے دروازے تے جدوں بھی کوئی سائل آیا ہے اس سائل نو خالی نہیں موڑ دی، یہ دے کول کوئی چیز نہ ہوئے اوانڈو گوانڈو ادھار لے لین دیئے، سائل نو ضرور دین دیئے۔ اے دے صدقے دا ذکر، اے دے روزے دا ذکر، اے دی نماز دا ذکر، اے دی دعا دا ذکر، اے دے استغفار دا ذکر، اے دی تہجد دا ذکر، اے دے سجدیاں دا ذکر، اس دے قیام دا ذکر، اے دی تسبیحات دا ذکر، مجلس اندر اس عورت دیاں نیکیاں نو شمار کیتا جا رہی ہے، اے دا ذکر کیتا جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام سن کے بڑا خوش ہو رہے ہیں، بڑی اللہ دی جناب عبادت گزار بندی ہے، بڑی اللہ دی عبادت گزار لونڈی ہے، فرما برداری اندر، اطاعت اندر، رب دی بندگی اندر اس دے دن رات گزر رہے ہیں۔ مجلس دے وچ ایک بندہ بولے ہے، فرمایا محبوب ایک گل ضرور ہے، اے جڑی عورت ہے نا یہ زبان دی بڑی تکھی ہے، زبان دی بڑی تیز ہے۔ اللہ دے نبی جی یہ دے اماڈی گماڈی یہ دی زبان تو تنگ نے، اماڈی گماڈی یہ دی کس تو تنگ نے؟ نفلہ تو تنگ نے نہیں، یہ دی تہجد تو تنگ نے نہیں، یہ دے صدقے تو تنگ نے نہیں۔ اللہ دے نبی جی یہ دے اماڈی گماڈی ہمسائے دی زبان تو تنگ نے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اس عورت نو جا کے خبر دے دیو فَفِ النَّارِ، جدی زبان تو اماڈی گماڈی تنگو من او کتھے جائے گی؟ جہنم وچ۔ جدی زبان تو اماڈی گماڈی تنگ نہیں کتھے جائے گا؟ جہنم وچ۔ تو جدی زبان تو سکی ماں تنگ ہوئے، جدی زبان تو سکا باپ تنگ ہوئے، جدی زبان تو سکی بہن تنگ ہوئے، جدی زبان تو خامد تنگ ہوئے، جدی زبان تو بیوی تنگ ہوئے، وہ جنت دے ٹھیکیدار کی میں بنے گا؟ پہلے زبان دی اصلاح بعد اعمال۔ سجدے کر کر کے تو کی سمجھنا تیری تہجد تینو جنت وچ لے کے جائے گی، تے زبان چو اتنے پھکڑ تولدا ہے اللہ دی پناہ۔ تے پتہ آندا کی ہے مولوی جی میرا نا بلڈ پریشر ود گیا سی، مینوں سمجھ ہی نہیں لگی۔ میں اکثر کیا کرنا وہ بابا جی جدوں ہی تہاڈا بلڈ پریشر وددا ہے گالیاں چ وددا ہے، لڑائی چ وددا ہے۔ کدے تہاڈا بلڈ پریشر نفل پڑھنے ہی ودیا ہے، وہ 2 پڑھنے سن تے 10 پڑھ دیتے ہیں۔ کدے بلڈ پریشر صدقہ دین لگے ہی ودیا ہے، 1000 دینا سی 10,000 دے دیتا ہے۔
یہ جدوں ہی بلڈ پریشر ودتا ہے لڑائی ودتا ہے گالیاں دی طرف بڑھتا ہے زبان ٹھیک نہیں تے نہ بلڈ پریشر دا اپنی زبان تے غور کر ما یلفظ من قول ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اپنی زبان اندر نرمی پیدا کر اپنی زبان دی حفاظت کر اپنی زبان دی اصلاح کر اس زبان دے نال دین جڑے آئے اس زبان دے نال ایمان جڑے آئے اس زبان دے نال اسلام جڑے آئے اس زبان دے نال قرآن دی تلاوت جڑی ہے اس زبان دے نال سجدہ تے رکوع جڑے آئے اس زبان دے نال حج تے زکاة تے صدقات ایک ایک نیکی اللہ پاک نے اس زبان دنال جوڑ دیتی ہے اللہ فرماندے نے ما یلفظ من قول ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اے میرے بندے اپنی زبان تے کنٹرول کر اپنی زبان دی حفاظت کر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جدو صبح کردہ ہے صبح دے وقت سارے جسم دے اعضاء زبان دے اگے ہاتھ بن لین دین زبان تو پناہ طلب کر دینے تے آندے کی نے اتق اللہ غفینا اتق اللہ غفینا اے زبان ساڑھے معاملے چ اللہ کو لڑر دے رہنا ساڑھے معاملے اندر اللہ کو لڑر دے رہنا اس زبان تو تیرا وجود پناہ طلب کر دے اس زبان تو اکھاں پناہ طلب کر دین اس زبان تو تیرے کن پناہ طلب کر دن اس زبان تو تیرے ہاتھ پناہ طلب کر دن لہذا اپنی زبان دی اصلاح کر انہوں گوشت دا لوتھڑا نہ سمجھ اس زبان نو اپنی عزت تے افتخار دا ذریعہ نہ سمجھ اس زبان نو گالی گلوچ تے اپنے روب تے دب دبے دا ذریعہ نہ سمجھ اس زبان نو تو جناب ٹھٹھے اور مذاق دا ذریعہ نہ سمجھ آج سب تو زیادہ نوجوان ٹھٹھے اندر برباد ہو رہے ہیں مذاق اندر برباد ہو رہے ہیں تے نہ بڑا ویندن نہ چھوٹا ویندن نہ باپ دا حیا نہ چاچے دا حیا نہ دادے دا حیا نہ ماموں دا حیا نہ خالو دا حیا ادب نہیں احترام نہیں زبان بڑی تیز ہے زبان بڑی بے لگام ہے تے کئی بندے پتہ کی کر دیں انہوں نے نا ایک نواں طریقہ پکڑے ہوئے بندے دی بےزتی کرن گے تے کہن گے پتہ کی مولوی جی میں تے او دے منہ تے کہہ دیتا سی اے گل تے میں او دے منہ تے ہی کر دیتی سی میں تے بھری مجلس سے جو دی بےزتی کر دیتی پڑھیے ذرا قرآن اللہ فرماندے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ اللہ فرماندے نے ویل نامی جہنم کیڑی جہنم ویل نامی جہنم کیڑی نبی علیہ السلام فرماندے نے آج تو 70 سال پہلے فرشتے نے ایک پتھر جہنم میں چھوٹے ہے آج 70 سال تو بعد وہ جہنم اپنی تینل جا کے ٹکرایا ہے اس نے ٹکران دی آواز آئیے مدینے اندر دھماکے دی آواز آئیے اس وادی نو ویل کیا جاندہ ہے اللہ فرماندے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل نامی جہنم کے دے واسطے ہمزہ لمزہ دو لفظ نے ہمزہ اور لمزہ ترہ جدو گھر جاؤ نا قرآن کھول کے نا ادھا ترجمے تے غور کرنا معنی تے غور کرنا ہمزہ کی روان دے لمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل نامی جہنم جیڑا کسے دی منہ تے بےزتی کر لوے مجلس اندر محفلج کسے دی عزت اتارے اللہ نے تینوں زبان بےزتی واسطے دیتی نہیں ہے کسے دی بےزتی واسطے زبان رب نے تینوں عطا ہی نہیں کی تھی مجلس اندر جڑا کسی دی بےزتی کرے بڑی محفل اندر جڑا کسی دی بےزتی کرے اللہ فرماندے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ اور ایک حدیث سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جڑا مجلس اندر کسی دی بےزتی کرے بھری مجلس اندر بھری محفل اندر دوستہ اندر یاراں اندر برادری اندر رشتہ داراں اندر محلے داراں اندر کسی بندے دی عزت اتار دے بےزتی کرے فرمایا ایسے بندے نو اللہ پاک دے گھر اچ ذلیل کر دیں دینے ایسے بندے دا انجام کی ہوندہ ہے ایک وقت آندہ ہے
وہ اپنی اولاد دے ہتھوں ذلیل ہوندا ہے، اپنے بیوی بچیاں دے ہتھوں ذلیل ہوندا ہے۔ رب اس نو گھر وچ، رب اس نو اپنی چوکھٹ اندر، رب اس نو اپنی چوکی داری اندر، رب اس نو چار دیواری دے اندر، اپنے بچیاں دے اندر، اپنی بیوی اور جناب بچیاں دے اندر رب اس نو ذلیل کر دیندا ہے جو مجلس وچ کسی دی بےزتی کرے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل نامی جہنم جڑا مجلس اندر کسے بندے دی بےزتی کرے، انہوں آندے نے ہمازہ، تے جڑا کانڈ دے پچھوں غیبت کرے، محفل لگی ہو یہ بندہ موجود نہیں، کانڈ دے پچھوں دی بےزتی کرے، کانڈ دے پچھوں دی عزت نو داغدار کرے، کانڈ دے پچھوں او دا تذکرہ جناب سو کرے، او دا تذکرہ خیر نہ کرے، تذکرہ سو کرے، برا تذکرہ کرے، او دیاں برائیاں دا ذکر کرے، او دے گناہ دا ذکر کرے، بری مجلس دے اندر لیکن کانڈ دے پچھوں فرمایا انہوں لمزہ کیا جاندہ ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو خطیب پاکستان، مناظر اسلام، پروفیسر علامہ حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے نے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی حضرت شیخ تے علم اندر، عمر اندر، جوانی اندر بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ توجہ میری طرف کرنا، حضرت شیخ آگئے تو میں بات نو کلوز کرنا چاہنا، جڑی گل میں سمجھانا چاہنا اس تے غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایسا بندہ جڑا کسی دی بھی مجلس اندر بےزتی کرے سامنے، وہ بھی ویل نامی جہنم اندر، جڑا کسی دی بےزتی کرے کنڈ دے پیچھے، وہ بھی ویل نامی جہنم اندر۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اپنی زبان دی حفاظت کیجئے، اپنی زبان تے کنٹرول کیجئے، کیونکہ اس زبان نال بندے دا دین جڑے ہے، اس زبان نال بندے دا ایمان جڑے ہے، اس زبان نال بندے دا اسلام جڑے ہے، اس زبان نال بندے دی ایک ایک نیکی رب نے جوڑ دیتی ہے۔ درہ جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ آج تو بعد زبان دی حفاظت کرنی، کیوں میں زبان دی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں؟ کرو گے انشاءاللہ؟ زبان دی حفاظت دا پہلا اصول، زبان دی حفاظت دا پہلا اصول جی چاہتے ہو زبان دی حفاظت ہوئے، آج تو بعد سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا نہیں۔ زبان دی حفاظت دا پہلا اصول سچ بولنا شروع کیجئے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، سچی سچی گل کہہ دیتا کرو، صاف صاف بات کہہ دیتا کرو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات، صاف صاف بات، ستھری ستھری بات کہہ دیتا کرو۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ قرآن اس بات دی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ سچ نو لازم پکڑیے۔ مومن واسطے اللہ نے حکم نازل کیتا ہے سچ نو اختیار کرے۔ اگے اللہ نے دو فائدیاں دا ذکر کیتا ہے، جڑا بندہ سچ بولے اللہ انہوں فائدہ کی عطا کرنگے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ پاک اس دے اعمال دی اصلاح کرنگے، بگڑے کم سورنگے زبان دی سچائی دے نال، اللہ دے عملان دی اصلاح کرنگے، سچائی بولن دی وجہ تو، سچ اختیار کرن دی وجہ تو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ گناہ بھی معاف کرنگے۔ قرآن نے دو چیزاں دا ذکر کیتا ہے، توجہ میری طرف کرنا، قرآن نے دو چیزاں دی طرف اشارہ کیتا ہے، جو سچ اختیار کرے اللہ دے بگڑے کم سنوارے گا، جو سچ اختیار کرے انہوں اللہ رب العزت دے اعمال دی اصلاح کرے گا۔ تیرے قرضے نہیں اتر رہے، زبان دی سچائی اختیار کر، تیرا کاروبار نہیں چل رہا، زبان دی سچائی اختیار کر، تو معاملات دے اندر جکڑے ہیں، زبان دی سچائی اختیار کر، تیرا قرضہ نہیں اتر رہا، ٹھیے بدلن نال، کاروبار بدلن نال، دکانہ بدلن نال، فیکٹریاں بدلن نال رزق نہیں آمدہ، رزق لینا چاہنا ہے، تیری دکان نہیں چل رہی، تیرا ٹھیا کاروبار نہیں چل رہا، سچائی اختیار کر، رب تینو رزق بھی عطا کرے گا، تیرے اعمال دی اصلاح بھی کرے گا۔ قرآن نے گارنٹی دیتی، اللہ نے ضمانت نازل فرمائی ہے، جو سچ اختیار کرے اللہ دے بگڑے کم سنوارے گا، اللہ دے اعمال دی اصلاح کرے گا۔ ایک امام نے، امام ربیع بن حراش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے تابعی گزرے نے، اور وقت دا گورنر حجاج بن یوسف، حجاج
حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم فاسق اور فاجر گورنر گزرے ہے، اس نے کئی صحابیوں نو شہید کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شہید کر کے 3 دن تک مکے اندر انہوں دی میت پاک نو لٹکا کے رکھیا ہے۔ اتنا ظالم حکمران ہے۔ کل میں کتاب اندر پڑھ رہا سی 1,20,000 مسلمانہ دا قتل عام جناب حجاج بن یوسف نے کیتا ہے۔ بہت بڑا ظالم حکمران جناب گورنر گزرے ہے۔ اس گورنر جڑا ہے نا اس نے امام ربیع رحمہ اللہ دے متعلق حکم جاری کر دیتا ہے۔ امام ربیع دے 2 بیٹے نے جوان فرمایا جتھے مل جان امام ربیع دے بیٹیاں نو قتل کر دیتا جائے۔ فوجاں تلاش کر رہی نے، سپاہی تلاش کر رہے نے، وزیر مشیر جناب تلاش کر رہے نے، بچے چھپ گئے نے، کئی دن گزر گئے بچے مل نہیں رہے۔ حجاج بڑے غصے اندر ہے، اپنے وزیراں تے سختی کر دے، بچیاں نو پکڑ دے کیوں نہیں، جکڑ دے کیوں نہیں، مار دے نہیں، قتل نہیں کر دے۔ وزیر مشیران دے نے سرکار بچے مل نہیں رہے، ملن تے قتل کریے، گرفتار کریے، پھانسی دئیے۔ ایک دن ایسا آیا ہے صبح دا وقت، حجاج غصے اندر آ کے اٹھیا ہے، امام ربیع رحمہ اللہ دے دروازے تے آیا ہے، بڑے زور دے نال دستک دیتی۔ امام ربیع رحمہ اللہ باہر نکلے، دروازے تے آئے، سامنے حجاج کھڑے، ادیاں اکھاں سرخ نے، غصے دے اندر ہے، اور غصے اندر آ کے کہندا ہے اے ربی تیرے بیٹے کتھے نے؟ امام ربیع رحمہ اللہ دے سامنے ایک طرف اس ظالم حکمران دی، اس ظالم دی جناب ظلم ہے، ایک طرف امام ربیع دے بیٹے نے، 2 جوان بیٹے، ربی بوڑھے ہو چکے، وال سفید ہو چکے، بڑھاپے اندر تے بندے نو بڑے سہارے دی ضرورت ہوندی، لیکن امام ربیع رحمہ اللہ نے اپنے بچیاں دا خیال نہیں کیتا، زندگی دی کوئی پرواہ نہیں، بچیاں دی موت دی کوئی پرواہ نہیں۔ امام ربیع رحمہ اللہ فرماندے نے میرے بیٹے گھر دے اندر موجود نے، اے اندر داخل ہویا ہے، بچیاں نو گرفتار کیتا ہے، جکڑیا پکڑیا، ہتھ کڑیاں لائیاں، اعلان کر دیتا ہے کل ربیع دے بچے قتل کیتے جان گے، کل ربیع دے بچیاں دے سر قلم کیتے جان گے۔ دنیا کٹھی ہو گئی، امام ربیع رحمہ اللہ دے بارے لوگ بڑی اکھاں دے اندر آنسو نے، آج ربیع دے بچے قتل ہون گے، ربیع دے بڑھاپے دے سہارے ختم ہو جان گے، ربیع تے زندہ قبر اندر پہنچ جائے گا جس دے 2 جوان بیٹے قتل کر دیتے جان۔ امام ربیع رحمت اللہ علیہ بھی نکل آئے، دنیا جمع ہو گئی ہے، جناب حجاج آ گیا ہے، تختہ دار لگ گیا ہے، بچیاں نو کھڑا کیتا گیا ہے، جلاد آیا ہے، انہیں تلوار پکڑ لئی ہے، ادھر میری طرف دیکھنا، تلوار نو نیام چوبیر نکال لیا ہے، تے ادھر حجاج کھڑا ہے، جلاد انتظار کر رہا ہے، حجاج اشارہ کرے گا، بچیاں دیاں گردناں کٹ جان گیاں، سر قلم کر دیتے جان گے، ویندے آنگ حجاج آندہ ہے، اے جلاد اپنی تلوار واپس موڑ لے، انہاں بچیاں نو آزاد کر دیتا جائے، میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ کول ایک وزیر کھڑا ہے، انہیں جناب سوال کیتا ہے سرکار کل تک تے بڑے غصے اندر سی، بچے پکڑ دے نہیں، جکڑ دے نہیں، مار دے نہیں، آج پکڑے گئے، جکڑے گئے، گرفتار ہوئے، تختہ دار تے آئے، آج قتل دا وقت آیا، معاف کیوں کیتا جے؟ جناب حجاج نے جڑا جواب دیتا ہے وہ جواب میں تیرے تک پہنچانا چاہنا، تیرے کنہ دے اندر وہ جواب گھولنا چاہنا، توجہ دے نال سننا۔ حجاج آندہ ہے انہاں بچیاں دے باپ ربی نے سچ بولے ہے، اللہ نے سچ دی برکت نال میرے دل نو نرم کر دیتا ہے، سچ دی برکت نال اللہ نے میرے دل نو نرم کر دیتا ہے، جنہوں صحابیاں تے رحم نہیں آیا، اس دے دل اندر اللہ نے رحم پیدا کر دیتا ہے، کی دی برکت نال؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، زبان دی حفاظت دا پہلا اصول سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا، بولو ذرا سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا، سچ اختیار کیجئے۔ نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا محبوب سونے مومن بندہ چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن تو غلطی ہو سکتی، یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ دے نبی جی مومن شراب پی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن تو ایک گناہ ہو سکتا ہے، مومن شراب پی سکتا ہے۔ محبوب مومن کسی نو قتل کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں غصے چاہ کے مومن کسی دی گردن مار سکتا ہے۔ اللہ دے نبی جی مومن زنا بدکاری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن نو تھوڑا لگ سکتا ہے، مومن تو ایک گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اے اللہ دے نبی جی مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا ہووے مومن تے جھوٹ بول سکتا؟
ہووے مومن تے جھوٹ بول سکدا نہیں تے اسی کی آندے ہیں مولوی جی تسی تے مسیح تڑو تانوں دنیا داری دا نہیں پتا نا تانوں کاروبار دا نہیں پتا تانوں کی پتا کاروبار کس طرح ہوندے تجارت کس طرح ہوندی ایتھے جھوٹ نہ بولیے گاہک نہیں پھسدا جھوٹ نہ بولیے دکانداری نہیں چلدی جھوٹ نہ بولیے کم نہیں بندا اللہ دے بندے سچ اختیار کر برکت رب نازل کرے گا تیری ذمہ داری کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آخری بات تے غور کیجئے بہت ساریاں باتاں میں چھوڑ رہا ہوں حضرت شیخ تشریف لا چکے آخری بات تے غور کیجئے اے جڑی تیری زبان ہے نا اس زبان نال تو اتھے پہنچ سکنا ہے جتھے تاجر تجارت کر کے مال کما کے اور صدقے کر کے نہیں پہنچ سکتے اتھے تو اس زبان نال پہنچ سکنا ہے کیونکہ زبان اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے زبان اللہ دی بہت بڑی بولو بولو ذرا زبان اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے اتھے تاجر نہیں پہنچ سکتے تجارتاں کر کے صدقہ دے کے جتھے تو اس زبان نال پہنچ سکنا ہے صحابی آئے نا کٹھے ہو کے محبوب سونے آؤں اسی تے پیچھے رہ گئے یہ انصاری صحابہ تاجر صحابہ آگے نکل گئے نمازیں بھی پڑھ دیں اسی بھی پڑھ دیں قرآن بھی پڑھ دیں اسی بھی پڑھ دیں استغفار بھی کر دیں اسی بھی کر دیں محبوب اس صدقے کر کے آگے نکل گئے اسی غریب صحابہ مہاجر تجارت کاروبار گھر بار سب کچھ مکے چھوڑ کے آ گئے ساڑھے کل مال نہیں اس صدقہ کر دیں آگے بڑھ جان دیں نیکیاں کما جان دیں فرمایا میرے غریب صحابہ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ایک وظیفہ دس دینا ایک تسبیح دس دینا یہ تسبیح تسی پڑھ لیا کرو اللہ تو انہوں تاجر صحابہ دے برابر اجر عطا کر دیں گے تاجر صحابیاں دے صدقے دے برابر اللہ اجر عطا کریں گے تسبیح کیڑی ہے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 100 نو پورا کرن واسطے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہر فرض نماز تو بعد اس تسبیح نو لازم پکڑیے اس دے ذریعے اللہ تاجر صحابیاں دے اجر دے برابر تو صدقے دے اجر دے برابر اجر عطا کرن گے یہ تسبیح ہے ایک اور تسبیح تے غور کرنا مسند احمد اندر صحیح سند الحدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں دے اندر ایک بندے نے ایک دعا پڑھی ایک وظیفہ پڑھے ہے اور اللہ دے فرشتے حاضر ہو گئے یا اللہ تیرے بندے نے کلمات پڑھ دیتے اس دا اجر و ثواب کتنا ہے فرمایا میرے فرشتوں اس دا اجر و ثواب تسی نہیں لکھ سکتے یہ دعا لکھ دیتی جائے یہ کلمات صرف لکھ دیتے جان جدو بندہ میرے سامنے آئے گا اجر میں خود عطا کراں گا وہ کلمات کیا نے 5 کلمات نے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ یہ زبان اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے یہ دی حفاظت کیتا کر اس تے کنٹرول کیتا کر زبان دی اصلاح کر اللہ پاک مینوں تہانوں جو کچھ بیان کیتا ہے اس تے عمل دی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ یہ تھے حافظ عبدالوحید فاروقی صاحب جو آپ کے سامنے بڑے پیارے آسن انداز کے ساتھ زبان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حافظ صاحب دو علم و حلم اندر برکتیں عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیج کے اوپر خطیب پاکستان خطیب نقطہ دان میری مراد الشیخ عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ میں ان سے قبل